السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے وہ سرخ آنکھیں۔ تحریر اریب عابد حسین۔ دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا۔ سردیاں اپنے جوبن پر تھیں۔ دور دور تک ہر چیز نے سفید چادر تان رکھی تھی۔ ابھی بھی برف روئی کی مانند گر رہی تھی۔ وقفہ وقفہ سے درختوں کی شاخیں چٹکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ گہری خاموشی روح تک میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ مٹی کا کشادہ کمرہ جس کے بیچوں بیچ جلتی لکڑیوں کا آلہ دہک رہا تھا، اور اس کے ارد گرد ہم سب دادی کو گھیرے میں لیے بیٹھے تھے۔ دادی اماں نظریں دہکتی لکڑیوں پر جمائے ماضی کے صفوں کی ورگردانی کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد گلا کھنکھارتے ہوئے گویا ہوئی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پانی کی قلت کے باعث میں اور سنوبر آپا سحری کے وقت پانی بھرنے جاتے تھے۔ سنوبر آپا مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ سنوبر آپا کبھی اذان سے پہلے اور کبھی اذان کے فوراً بعد پانی بھرنے کے برتن لیے آتی اور ہمارے گھر کی دیوار پر برتن سے ضربے لگاتی۔ چونکہ میرا بستر دیوار کے ساتھ ہوتا، اس لیے میں فوراً اٹھ جاتی، اپنے برتن اٹھاتی اور باہر آ جاتی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوتا تھا۔ گیدڑوں کی دلخراش آواز دل جھنجھوڑ دیتی تھی۔ دل میں ڈھیروں خوف لیے ہم سہج سہج کر قدم بڑھاتے جاتے۔ گھر تو چونکہ اس زمانے میں اکا دکا ہی موجود ہوتے تھے، اور ہمیں پانی لانے کے لیے طویل مسافت طے کرنا پڑتی تھی۔ جھاڑیوں میں تھوڑی سی ہلچل ہوتی تو ہمارا دل اچھل کر حلق میں آن پہنچتا۔ سنوبر آپا کافی مضبوط اعصاب کی مالک تھیں، جبکہ میں کافی ڈرپوک واقع ہوئی تھی۔ پانی لانا میری مجبوری تھی، کیونکہ گھر میں ایک بوڑھی ساس تھی اور 3 بچے، میری ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔ شوہر تو روزی روٹی کمانے کے سلسلے میں باہر نکلتے تو مہینوں بعد ہی واپس لوٹتے تھے۔ آگے آگے سنوبر آپا ہوتی تھی، جبکہ پیچھے میں ہوتی تھی، اور کبھی کبھار تو مجھے واضح محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی اور بھی چلتا آ رہا ہے۔ میں اپنے پیچھے اٹھائے جانے والے قدموں کی آواز بخوبی سنتی تھی، لیکن مجھے سنوبر آپا ہمیشہ نصیحت کرتی تھیں کہ کبھی کسی چیز کے پیچھے نہ جانا، چاہے تم کچھ بھی دیکھ لو، اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، چاہے تمہیں کچھ بھی سنائی دے رہا ہو۔ میں نے ان کی بات کو دل پر نقش کر دیا۔ میں اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سن کر زور سے آنکھیں بند کر لیتی اور دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتی۔ لیکن جب طویل سفر طے کرنے کے بعد مجھے بیٹھنے کو جی چاہتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے بالکل ساتھ کوئی بیٹھا ہے۔ گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے پر سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ ہمارا روز کا آنا جانا تھا۔ ایک روز مجھے آواز آئی کہ دیوار پر ضربیں ماری جا رہی ہیں۔ میں اٹھی، اپنے برتن اٹھائے، لیکن گہرا اندھیرا دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آدھی رات کا وقت ہو۔ میں باہر گئی تو دیکھا سنوبر آپا کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے یہ سمجھ کر قدم رستے پر ڈال دیے کہ وہ زیادہ دور نہیں ہوں گی اور میں ان تک پہنچ جاؤں گی۔ گیدڑوں کی آوازیں پل بھر کو میرے قدم ساکت کر دیتی تھی۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن میں ان تک نہیں پہنچ سکی۔ بگڑتے تنفس کے ساتھ میں نے مسافت طے کی، اور جائے وقوع پہنچ کر میرے اندر تک سنسنی دوڑ گئی۔ سنوبر آپا وہاں موجود نہیں تھیں۔ میں تھوڑا اوپر کھڑی تھی اور نیچے دیکھا جہاں پانی کا کنواں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پانی کے ڈول یکے بعد دیگر اپنے اوپر بہا رہا ہو۔ میں نے نیچے جانا ضروری نہ سمجھا اور پانی کا ڈول الٹا کر اس پر بیٹھ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد بیٹھنے کے بعد بھی پانی کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ مجھے عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے اور پانی کی آواز سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کو محسوس کیا تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے لرزتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن عین اسی جگہ پر اوپر گھنے درخت کی شاخ پر کوئی عجیب سا پرندہ بیٹھا مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ عجیب قسم کا پرندہ تھا، میں نے کبھی ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا بدن کالے بالوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میں نے دہشت کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔
आयतल कुर्सी का वर्ड मेरी ज़ुबान पर जारी था और आंखें आंसुओं से लबरेज। मैंने 1 मिनट के लिए भी रास्ते में रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इसी वक्त स्नोबर आपा अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। उनके हाथ में डोल भी थे और मैं दरवाज़ा जल्दी खोलना चाह रही थी, लेकिन अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और बेहोश हो गई। आंख खुली तो देखा इर्द गिर्द सब मौजूद थे। स्नोबर आपा के घर के सब अफराद भी बैठे हुए थे। मैंने पानी के लिए आवाज़ दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बहाल होने पर मालूम हुआ कि आज चौथा रोज़ था और मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी। मैंने उस रोज़ का वाक़या सबके गोशगुज़र किया तो स्नोबर आपा माथा पीट के रह गई और बोली, जैसा तुम कह रही हो ये दुरुस्त है, तो हम इसको मुआवजा ही समझें कि तुम जिंदा सलामत लौट आई हो। मैंने रब का शुक्र अदा किया। आज भी बदन पर सनसनी तारी हो जाती है जब कभी उस पानी की आवाज़ और उस अजीबोगरीब परिंदे का बालों भरा जिस्म आंखों के सामने आ जाए। ऐसी ही मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल उर्दू कहानी सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।